اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی خاص رحمت اور فضل سے رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے ہمیں یہ عشرہ مغفرت عطا کیا، تو ہم سب کو چاہیے کہ کوشش کریں، بھرپور کوشش کریں کہ اللہ پاک اس عشرے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے خصوصی رمضان المبارک کے حوالے سے وہ ہے توبہ، کہ توبہ کیا چیز ہے۔ توبہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی کہ یا اللہ، آپ نے ابلیس کو مجھ پر مسلط کر دیا، اور تیری مدد کے بغیر ابلیس سے بچنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تیری نسل میں جو بھی پیدا ہوگا شیطان کے مکروہ مکر سے بچانے کے لیے میں اس پر پہرا دوں گا۔ عرض کیا یا اللہ کچھ مزید عطا فرمائیے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں تمہیں ایک نیکی تم کرو گے تو تمہیں 10 نیکیاں جو ہیں وہ عطا کروں گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کا اجر جو ہے وہ بڑھا دوں گا۔ عرض کیا یا اللہ کچھ اور عطا کیجئے۔ فرمایا جب تک تمہارے جسم میں روح موجود ہے تمہاری توبہ جو ہے وہ قبول ہوتی رہے گی۔ تو یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم انسان جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں، پھر اللہ ہمیں معاف کرتے ہیں، ہم پھر گناہ کرتے ہیں، اللہ پھر ہمیں معاف کرتے ہیں۔ نہ ہم گناہ کرنا چھوڑتے ہیں، نہ اللہ معاف کرنا چھوڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے۔ آپ یقین کریں کہ والدین جو ہمیں اس دنیا میں لے کر آتے ہیں، اگر ہم یہی سچویشن جو بار بار ہم اللہ رب العزت کے ساتھ کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی کریں تو وہ ہمیں جائیداد سے آگ کر دیتے ہیں، وہ ہمیں گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا رب نہ تو ہمیں ہمارا رزق روکتا ہے، نہ ہمیں اپنی زمین سے نکالتا ہے، اور نہ ہی ہم پر اپنی عنایات کرنا چھوڑتا ہے۔ اللہ کی جو بے شمار عنایات ہیں وہ صرف مسلمانوں پر ہی نہیں ہے، وہ تو غیر مسلموں پر بھی ہے۔ شرابیوں پر بھی اللہ کی عنایت ہے، اللہ پاک انہیں بھی دینا نہیں چھوڑتے، اللہ کافروں کو بھی دینا نہیں چھوڑتے، بلکہ آپ دیکھیں کہ کافروں پر جو ہے اللہ پاک کی عنایت اور زیادہ اللہ پاک نے کی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کا آخرت میں حصہ نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت دنیا میں ہی ان کے جو اچھے اعمال ہیں ان کا بدلہ دے کر، کیونکہ اللہ ظالم نہیں ہے، جو اچھے کام وہ کرتے ہیں ان کا دنیا میں ہی بدلہ دے کر اللہ پاک آخرت جو ہے وہ ان سے چھین لیں گے۔ تو گویا اللہ کی رحمت جو ہے وہ بے پایہ ہے۔ اللہ جو ہے وہ ہم ایک دفعہ اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اب یقین کیجئے وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ ہم غافل دل کے ساتھ بھی جو دعا اس سے کرتے ہیں، ایسے بیٹھے بیٹھے بولتے رہیں کہ اچھا اللہ پاک ہمیں یہ کر دے، اللہ پاک ہمیں یہ کر دے، اللہ یہ کر دے، بعد میں چاہے ہمیں بھول جائے لیکن اللہ آپ کی اس دعا کو بھی سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اگر دنیا میں وہ دعا قبول نہیں کرتے تو یقین کریں اللہ رب العزت نے آخرت میں ان دعاؤں کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہوگا جس کو دیکھ کر ہم حیران ہو جائیں گے۔ تو اللہ اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اس کی توبہ کا جو ہے وہ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اتنا بے صبری سے کوئی عاشق اپنے محبوب کا انتظار نہیں کرتا جس قدر بے صبری سے اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں۔ اور جوانی میں کی گئی توبہ تو اللہ پاک کو ویسے ہی بہت پسند ہے۔ کہتے ہیں گر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا انبیاء کا شیوا ہے۔ انبیاء کرام تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 100 بار استغفار کرتے تھے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اگر ہمارے نبی جو ان کے بارے میں تو سوچنا ہی گناہ ہے کہ ان سے بھی کوئی گناہ سرزد ہوگا، وہ اگر توبہ استغفار کرتے تھے تو ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، ہمیں تو سوچے کس قدر جو ہے وہ توبہ استغفار کی ضرورت ہے۔ اس عشرے کی خصوصی دعا بھی ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔ میں آپ کو چھوٹی سی بڑی پیاری بات بتاتی ہوں، جو 5واں کلمہ ہے، 5واں کلمہ استغفار، آپ رات کو سونے سے پہلے جو ہے وہ اس کو ایک دفعہ ضرور پڑھا کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ، اللہ پاک میرے سارے گناہ معاف کر دے جو میں نے جان بوجھ کر کیے یا میں نے انجانے میں کیے۔
انشاءاللہ میں اس کا سارا ترجمہ جو ہے وہ پھر ابھی آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ. ابھی جو ہمارا ٹائم بھی شارٹ ہے اور موضوع جو ہے وہ پھر ہٹ جائے گا بالکل اس سے. تو اللہ پاک کو اپنے بندے کی توبہ جو ہے وہ بے حد پسند ہے، بے حد پسند ہے. اللہ پاک کہتے ہیں تمہارے اتنے گناہ ہوں کہ زمین سے لے کر آسمان تک بھرے ہوئے ہو، تم مجھے کہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو میں معاف کر دوں گا. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اس میں ایک گناہ اللہ معاف نہیں کرتے، وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا. جیسی محبت کا حقدار اللہ ہے ویسی کسی اور سے کرنا. جیسے ہم اس کو رب مانتے ہیں کسی اور کو رب ماننا، جیسے وہ خالق ہے کسی اور کو خالق ماننا. اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے. اللہ پاک کہتے ہیں اس کے علاوہ تم جیسے بھی گناہ کرو، جتنے بھی گناہ کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ الا من تاب. اللہ پاک سورۃ فرقان میں آیت نمبر 70 میں اللہ پاک فرماتے ہیں الا من تاب، مگر جو کوئی توبہ کرے وآمن اور ایمان لائے، وعمل عملا صالحا اور اچھے کام کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ رب العزت اس کی جو برائیاں ہیں ان کو اچھائیوں سے بدل دیں گے. اللہ پاک گناہ جو ہے وہ معاف کر دیں گے، اس کا بالکل جو ہے پیچھے سے نامہ اعمال اللہ پاک اس کو صاف کر دیں گے. لیکن شرط کیا ہے کہ توبہ کریں تو پھر اس پر قائم رہیں. کوشش یہی کریں کہ جس بات گناہ ہم سے جو سرزد ہوئے ہیں وہ آئندہ سے گناہ ہم سے سرزد نہ ہو. اسی کو توبہ کہتے ہیں. اسی کو جو ہے وہ کہ اللہ رب العزت کے سامنے معافی اگر مانگی ہے تو دوبارہ وہ کام نہیں کریں. لیکن اگر پھر نادانستگی میں، انجانے میں، بھول چوک میں جو ہے دوبارہ ہوتا ہے وہی کام، وہی گناہ سرزد ہوتا ہے تو دوبارہ اس سے معافی مانگ لیں. اللہ پاک کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ پاک صرف شرک کو قبول نہیں کرتے اور اس کے علاوہ اور جتنی بھی گناہ ہو اللہ پاک ان کو معاف کر دیتے ہیں. تو یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک جتنے بھی گناہ کرو، بوڑھے ہو جاؤ گناہ کر کر کے، اللہ معاف کر دیں گے. اپنے مرنے سے آدھا دن پہلے بھی اگر کوئی شخص توبہ کرے تو اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرنے سے ایک گھڑی پہلے بھی توبہ کر لے تو اللہ پاک اس کی توبہ بھی قبول کر لیتے ہیں. اللہ پاک کہتے ہیں کہ ابن آدم کا حال بڑا عجیب ہے، گناہ کرتا ہے پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے، پھر میں معاف کر دیتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے، میں پھر گناہ کرتا ہوں. عجیب چیز ہے کہ نہ مومن گناہ کرنا چھوڑتا ہے نہ میں معاف کرنا چھوڑتا ہوں، کیونکہ وہ میرے رحمت سے مایوس نہیں ہے. توبہ وہی کرتا ہے جس کو توبہ کی امید ہوتی ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگوں گا تو میرا رب مجھے معاف کر دے گا. تو اللہ رب العزت سے جب ہمیں آس ہوتی ہے، ہمیں اللہ رب العزت سے اس کی رحمت کی امید ہوتی ہے تو اللہ کبھی بھی اٹھے ہوئے ہاتھوں کو مایوس نہیں لوٹاتے، کیونکہ اس کے پاس تو رحمتوں کے وسیع سمندر ہے جو اللہ رب العزت نے ہم پر جو ہے وہ نچھاور کیے بھی ہیں اور اللہ رب العزت نے رکھے بھی ہوئے ہیں ہمیں آخرت میں بخشنے کے لیے، دنیا میں بخشنے کے لیے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں، اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق بہت اچھا، بہت اسی کے ساتھ ہر چیز جو ہے وہ ہم اسی کی طرف رجوع کریں، اپنے تمام معاملات جو ہیں وہ اسی کے سپرد کر دیں. لیکن انجانے میں غلطی سے ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، کیونکہ انسان کا خمیر ایسا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، تو اگر ہم سے انجانے میں کوئی گناہ ہو جائے تو ہم فوراً جو ہے اس کی توبہ کر لیں. اللہ پاک کو جو ہے وہ ندامت کے ساتھ پیشانی پر آیا ہوا پسینے کے قطرے جو ہے وہ بھی بہت پسند ہے. اللہ پاک کہتے ہیں موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے. اقبال کا شعر ہے، بڑا خوبصورت ہے کہ اللہ پاک جو پیشانی پر ندامت کے قطرے آتے ہیں اللہ پاک انہیں بھی جو ہے وہ چن لیتے ہیں، ان کو ہیرے جواہرات سمجھتے ہیں. اللہ کے نزدیک وہ بہت قیمتی ہے. آپ کی آنکھ سے ایک نکلا ہوا ندامت کا آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے. تو آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ اس عشرہ مغفرت میں ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی جو ہے وہ مانگے. انشاءاللہ
इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के गुनाह जो है वो माफ़ करे, हम सबको अच्छाइयाँ करने की तौफीक दे, और हमारे जितने भी गुनाह हैं, हमारे वालिदैन के, हमारे अजीज़ व अकारब के, सबके गुनाह माफ़ कर दे। दूसरों के लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हम सबको माफ़ कर दे। रब्बना ग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह ने कहा कि न सिर्फ अपने लिए दुआ मांगो, अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगो, बल्कि कुल्लुहुम उम्मत मुहम्मदी के लिए जो है वो दुआ मांगो। तो अल्लाह पाक हम सब जो है वो मिलकर आपकी बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि इस इश्राए मग़फ़िरत के सदक़े हम सब की जो है वो मग़फ़िरत फरमा और अज़ाब जहन्नुम से हम सबको निजात अता फरमा।